میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے، اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں، یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے پرمیشن نہیں دیتا، مگر یہ تو طے ہے، آپ مانتے ہیں، اسلام مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے۔ گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے، ایک بالا اور ایک مردانہ، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے، تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے۔ ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے، ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے، 1 سال لگتا تھا، اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے۔ اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے، وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا، وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا۔ جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے۔ وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے، اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا، دوسری طرف کیا۔ تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا، جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا۔ تو وہ زور سے چلایا یہ کوئی حضرت ہے، یہ کوئی اولیاء ہے۔ تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے، قاضی رکن الدین صاحب تھے، اور شاہ شرف، کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے، یہ کرپیا بتائیں۔ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق، اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں، اور جس طریقے سے کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں۔ آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے اطلاع چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ، گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں، اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی، جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے، سب سے پہلا شلوک، جس کو کہتے ہیں جاپو جی، جس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو، ہی از اونلی ون، ہی از ناٹ بیگوٹن اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ۔ کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، وہ حق ہے، اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا، اور وہ امورٹل ہے، نہ کبھی مر سکتا ہے۔ اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا، in a manifest form he is اومکارا and unmanifest form he is ایک اومکارا، اور کئی اس کے ایٹریبیوٹس ہے، مثال کے طور پہ پروردگار، عقل، اور اسے رحیم کہا گیا ہے، واحد گرو ایز ون گاڈ کہا گیا ہے، اور اٹ از اسٹرکٹلی اگینسٹ آئیڈل ورشپ اینڈ اوتار ودا۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے گرنتھ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے، اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا، اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا۔ کیونکہ یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے، 10,000 سال یا 4,000 سال، تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ ایون جیزس کا اس کے بارے میں 2,000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے، جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے، کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں، ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری، گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے، یہ مذہب تو قائم ہوا، ہارڈلی 400-500 یا 400-500 سال۔ اور اگر یہ مان لو، سپوز مثال کے طور پہ مان لو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے، مان لو یہ سچ ہے، مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا
کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا، اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر، کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے. ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں. تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا، یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے، کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا. کئی قصے کہانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے، حق کی بات ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے بھی خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے، ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے. وہ بھی جواب دیں. دھنیہ واد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. میرے جسم کا دیا گیا نام ڈاکٹر ورما ہے، اور میں نے قرآن شریف بھی پڑھی ہے، بائبل بھی پڑھی ہے، اور وید واد کی تھوڑا سا ادھین کیا ہے. میں نے قرآن میں ساری باتیں اچھی پائی ہیں، کنتو ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے. یہ ہندو وادی وہ کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے زندے کیے جائیں گے. یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہیں. ہندو تقویٰ کہتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جنم واد کہ جنم ہوتا ہے، میں نے ڈسکوری چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور دوسرا کہ آخر میں قرآن میں کہ مردے زندے کیے جائیں گے. میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے، کنتو میرے کا اس بات کا کلیئرفیکیشن کوئی بھی مذہب، ایک تو جنم وادی، دوسرا جو جنم نہیں مانتا یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے، سمجھا نہیں پایا. میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اس بات کو قرآن کے مادھیم سے اور آپ کے مادھیم سے میں سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دھنیہ واد. ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے، صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں، ان کا ذکر ہے. اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید. اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا، پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے، اور ایک، پنر کے معنی نیکسٹ. تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی، اور ایک زندگی. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ تھے نہیں، پھر زندگی دی، اس دھرتی پہ آئے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا. آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت. اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی، وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لمب پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے. تو بھگوان ہی کیناٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے. ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے، سنسکرت میں کہتے سمسکارا، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ. کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، کہیں بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں، ورس نمبر 22 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے
تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے, اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی, سمسکارا, کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر, کرم اور دھرم کی فلسفی, کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے, یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی, یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے, کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی, اسی لیے نئی فلسفی لے کے آئے, ٹرانس مائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کہیں میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں. کیا فزیولوجی میں پڑھا, کیا ایناٹومی میں پڑھا؟ اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے جنم لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ کو غریب, کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے, آپ لوگ کا امتحان لے سکے, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں. یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں, کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے ہی نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 آؤٹ آف 100. اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے, اچھے مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کو گئے ہیں, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے. اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے. اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا. ڈاکٹر مطلب اونچا عہدہ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتحان اور سخت دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائج ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے. اور کٹھن امتحان اور بڑا انعام. ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائیں گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. کبھی کوئی بھی اگر کلیمٹی آتی ہے
کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے ادھر وہ آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے سزا ہے. جب بھی کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے وہ ادھر آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے, اسی لیے ایک نئی فلسفی سمسکارا لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھی ہے. وید بات کرتا ہے پنرجنم. پنرجنم مطلب نیکسٹ لائف, جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے, آخرت کی زندگی. تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں, ایک بار آتے ہیں, صحیح طریقے سے جئیں گے تو ایک بار کافی ہے, اور یہ دنیا آخرت کے لیے امتحان ہے. Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ I وبرکاتہ. am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the time with the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islam, Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے, ابارشن, یوزنگ کانٹرسیپٹیو. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ لوگ, آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور آپ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ بچے کو قتل کرنا بالکل حرام ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو بچے کا قتل کرنا حرام ہے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, یہ بڑا اٹس اے ویری بگ کانسیپٹ آف فیملی پلاننگ. یہ فیملی پلاننگ کے جو میتھڈ ہے, فار ایگزامپل پرماننٹ میتھڈ, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہے میں کہہ سکتا ہوں, ٹیوبیکٹومی یا ویزیکٹومی یا نس بندی, یہ پرماننٹ میتھڈ سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابارشن حرام ہے کیونکہ بچوں کا قتل کرنا حرام ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا سوال ہے, ویزیکٹومی, ٹیوبیکٹومی یا ابارشن بالکل حرام ہے. صرف اس ٹائم الاؤڈ ہے جب ماں کی جان اگر خطرے میں ہے. اف دا مدر ہیڈ ملٹیپل سیزیرین سیکشن, ماں کو کئی سیزیرین سیکشن ہوئے, چیر کے بچے کو نکالنے پڑتا ہے, اور اگر اور ایک بچہ ہونے کے وجہ سے اس کے جان کو خطرہ ہے, یا مثال کے طور پہ ماں کو دل کی بیماری ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے کے وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے, تو ماں کی جان بچانے کے لیے کوئی بھی ٹائپ کی فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اس ٹائم, کیونکہ ماں کی زندگی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آل ٹائپس آف پرماننٹ میتھڈ حرام ہے. جو اختلاف ہے وہ ٹیمپرری میتھڈ میں ہے, ٹیمپرری میتھڈ. اور سب سے کامن ٹیمپرری میتھڈ ہے جو کاپرٹی ہے, جو آپ جانتے ڈاکٹر ہونے کے ناطے کاپرٹی ہے. میں جب میڈیکل کالج میں تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کاپرٹی از اے کانٹراسیپشن. ابھی پتا چلا کاپرٹی کانٹراسیپشن نہیں ہے, اٹس اے کانٹرا امپلانٹیشن. کاپرٹی کیا کرتی ہے, زائگوٹ از آلریڈی فارم, دا اووم اینڈ دا sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall. So it is rather a contra-implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. تو کاپرٹی میں کانٹراسیپشن نہیں ہوتا ہے, کانٹرا امپلانٹیشن ہوتا ہے. If you let your imagination go a bit ahead, it is nothing but early abortion جو حرام ہے. وہ ابارشن ہی ہے لیکن ارلی ابارشن ہے, کانٹرا امپلانٹیشن. تو بہت سے مسلمان انجانے میں سمجھتے کانٹراسیپشن آف کاپرٹی از الاؤڈ اور استعمال کرتے جو بالکل حرام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اوسی پل جب آپ لیتے ہیں, جو قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 میں, کہ ڈو ناٹ چینج دا فزیولوجی آف دا باڈی. تو وین یو ٹیک کانٹراسیپٹیو پلس, any doctor will tell you it has various side effects.
वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्पररी मेथड में है, बाकी के टेम्पररी मेथड, कॉन्डम्स एक्सेट्रा। बट मेरा सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते? ये सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो। सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं जरा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। एम आई ए बून और अ बेन फॉर सोसाइटी? क्या मैं माशरे पे बोझ हूं कि फायदेमंद हूं? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया और बेहतरीन पेशे के लिए। अगर मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसा मैंने कहा, दो चीजें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सलूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूं अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थूजियन थ्योरी थी। आप जानते हैं माल्थूजियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी मुमालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000 15,000 20,000। जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती,
پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے، آپ کے بچے کو بھی. دوسرے آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے، آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا، بچہ بھی مرے گا، کھانے پینے کے والدے ہیں، اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا، بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے، آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے، آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے، مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے، کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے، آپ کی فیملی، آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے. یس سسٹر، موسٹ ویلکم. ڈاکٹر نائک نمشکار. میں سدھا جین پاریوارک نیالے میں پریکٹس کر رہی ہوں. میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے، ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے، 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ، ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے. تھینک یو. بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں. جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا
1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फर्ज है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुवत है वो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब मुमालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं महर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी महर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी महर हो गया। तो महर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो महर तय कर सकते। और ये महर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो महर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो महर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और महर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये महर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये महर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी है कि महर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो महर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहां तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक के माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक कि बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जचते हैं। क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है, घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा। क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा, देना फर्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता। और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे महर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया महर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया महर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह।
ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق, لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے, اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1000 روپیہ دے, 5000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں, اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے, کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں, تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مائی سیلف انوراگ جین, اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی, لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا, جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں, یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے, سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے. اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے, وہ بالکل حرام ہے. جیسا میں نے کہا, صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے, انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے. کس کا بھی نام لو, کس کا بھی نام لو, اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے. جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں, اور کوئی بھی جانور نے بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو, اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں, نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے. اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے آپ؟ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی, تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے. وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا, تو مجھے معلوم پڑے گا. تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے, اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب, آپ کے ودواتپورن بھاشن سے, تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے, اس کے لیے
سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے, وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں, وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں, نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں, آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا, ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا, ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ, کتنے لوگ کا خون بہا رہے, آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی چیز, کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو, اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا BBC اور CNN کو سن کے, تو بالکل غلط ہوئے گا, اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں BBC اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں, جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا, اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ CNN دیکھیں گے, BBC دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے, جو امریکن میڈیا ہے, کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے, اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ, سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم, کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو, کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا؟ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین دارا, مان لو مثال کے طور پہ, مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے, کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف داؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا, کتنے ہائپوتھیسس ہے. میں نے کہتا ہوں کون صحیح ہے. کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا, امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے, اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے, تحقیق کرے, تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دیکھو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں,
افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, کتنے مہینے ہو گئے, ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر, افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے جب میں تقریر کرتا ہوں کہ کئی مسلمان کہتے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, جو دو شخص جو اسلام کے مخالف تھے, دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے, میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا, برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے, اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت, پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے لیکن دو لقب, ٹو ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا, تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے, ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشرز لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے, دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے, ٹو ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے, عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں, اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے, اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے, اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں, تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے, وہ پروف دے رہے کس کو؟ ٹونی بلیئر کو. پروف دے رہے کس کو؟ مشرف کو. ارے بھائی پروف دو افغانستان کو نا. کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ, جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلانے. تو ایک جوک ہے کہ اگلے بار USA آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے, وہ یہ پاسپورٹ کا بنانا چاہیے, تو کیا تباہ نہیں ہوئیں گا. آپ ایسے چٹکلے بہت پڑھیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا
کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر حملہ کیا کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. جن لوگوں بولو تو غلط ہے. آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا نہیں کس نے کیا. اگر آپ بولیں گے محمد نے کیا، محمد صحیح ہے کیا غلط ہے، میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں. صحیح ہے اپنا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے، بالکل غلط ہے. 100%، 100% غلط ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے، بھلے وہ مسلم نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو، چرچ کو مت گراؤ، سینگاگ کو مت گراؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. اسلام میں حرام ہے کوئی چرچ تباہ کرنا یا سینگاگ یا مندر، بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اس بات کے اوپر میں 100% کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو میں نہیں جانتا ہوں شخص نے کیا کہ نہیں. آپ کہہ رہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ 4-5 لوگ گھس جاتے، اتنا اندر گھستے. ہوا کہ نہیں ہوا، کا میک اپ تھا، کس نے کیا، اللہ عالم، میں یہ جانتا نہیں ہوں. تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا، کیوں کیا، کس کو پکڑ لیا، دوشی ٹھہرا دیے. لائک بمبئی کے اندر کسی کو پکڑ لیتے بولتے ٹیررسٹ ہے. ایک افروز کو پکڑے تھے بمبئی میں جو پائلٹ تھا. پہلا شخص جس کو پوٹا میں ڈالے انڈیا میں افروز تھا. بعد میں کیس لڑے اور اس کو پوٹا نکالنے پڑا. آپ سمجھے نا. لیکن کوئی بھی مسلمان اگر مندر کے اوپر حملہ کر کے بے گناہ لوگ کا قتل کرتا ہے بالکل غلط ہے، حرام ہے. جی ہم سب سے پہلے تو میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آگرہ میں آپ کا ہاردک سواگت کرتی ہوں کہ اتنا گیان ہے آپ کو کہ آپ نے سبھی دھرموں کی کتابوں کا ادھین کیا. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں. اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو، عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی، غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے، صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے، بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے، اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے، ویزا. اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا
کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوں گی. میں نے کہا سزائے موت اتنا خطرناک سزا نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے. آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں. آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے, مسلمان کو مت دیکھیے. ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں, کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی ہوئی باتوں پر کیسے نہ چلیں. اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا, اچھے کو بھی تو خراب کو بھی. آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر, کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں, خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں, اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو, بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے اور میری تعریف کی. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے. تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے, زیرو. اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13. تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13. آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے, ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے. ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے, کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1
جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ. ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہیں، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بیان سن لیا ہوگا. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم جوابات دیے، اور ان سے جو سوال کیا گیا کہ ہمارے گرنتھ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گرو نانک نے کعبے کو اپنے پاؤں کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے اسے ہلا دیا تھا، تو آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم جواب دیا، تاریخ سے بھی اور عقلاً بھی، اور شریعت کے اندر اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس سے بھی جو ہے نا جواب دے دیا. کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ تاریخ کے اندر، تاریخی کتابوں کے اندر، کہ جہاں پہ یہ کعبہ موجود ہے، آیا تاریخ کے اندر اس طرح کوئی واقعہ موجود ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے کسی کے اشارے سے یا کسی اور واقعے سے؟ تو کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح تاریخ کی کتابوں کے اندر کوئی واقعہ درج نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، یہ اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے. اس طرح تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات نہیں ملتی، اور اسی طرح شریعت کے اندر بھی اس کی کوئی
جو ہے نا بات نہیں ہے کہ یہ کعبہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے۔ تو مسلمان کعبے کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ایک قبلہ ہے، یعنی سارے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھو مشرق میں بھی مسلمان رہتے ہیں، مغرب میں بھی، جنوب میں بھی، شمال میں بھی، تو سارے رخ کعبے کی طرف کر کے یہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کے ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان بھی یہ کعبہ ایک پتھر ہے، ایک کمرہ ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو دیکھو یاد رکھنا کہ سارے لوگ جو کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھنا آیا یہ کعبے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، یا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ سجدہ اللہ کو کرتا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ کعبے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو یہ سارے مسلمان اگر نماز پڑھتے، کوئی رخ ادھر کرتا، کوئی ادھر کرتا، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، تو ایک بے اتفاقی ہو جاتی۔ امام سے ادھر رخ کرتا، مقتدی ادھر کرتے، بعض ادھر کرتے، تو ایک اتفاق والا شکل نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ لوگ سارے مل کر ایک ہی جہت کی طرف آپ لوگ رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو لوگ کعبے کو عبادت نہیں کرتے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اتفاق کے لیے، تاکہ سب کا رخ ایک ہو، بدنظمی نہ ہو۔ اور بتوں کو جیسے کہ اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی کعبے کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے، دیکھو پتھر کی پوجا نہیں کرتے، رخ وہاں پہ کرتے ہیں، جہت وہاں پہ، یعنی طرف ان کا وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے، یہ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کعبے کو لوگ عبادت کرتے تھے، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکارنے کا جواب دوں گا۔ وقضا ربک، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہوئی، سوال کیا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ گرو نانک نے کعبے کو ہلایا تھا، تو یاد رکھنا اس طرح کوئی تاریخ کی کتابوں کے اندر بات موجود نہیں ہے کہ اس نے جو ہے نا کعبے کو اشارے سے جو ہے نا ہلا دیا ہو۔ دیکھو کعبہ ایک مقرر جگہ پر ہے، ایک معین جگہ پر ہے، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس طرح بات نہیں ملتی کہ جہاں پہ کسی نے کعبے کو ہلا دیا ہوتا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک شرف بخشا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک وقار دیا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ ایک ہوتے ہیں مومن، آپ دل اور جان سے اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی آپ گزارنا شروع کر دیں، آپ مومن کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اللہ کے احکامات لازم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر وہ اپنے ہی منمانی کریں گے، اپنے ہی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے،
تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا حساب لے، اور ما بعد الموت یعنی موت کے لیے تیاری کرے، موت کے بعد زندگی جو آنے والی ہے ان کے لیے وہ تیاری کر لے۔ عقل مند آدمی وہ ہے، لیکن نادان بے وقوف کمعقل آدمی وہ ہے جو خواہشات کی اتباع کرے، اللہ سے غافل رہے۔ دیکھو یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور اس میں انسان کو بہت ہی کم مہلت ملتا ہے، پتہ نہیں انسان کب اس دنیا سے جائے گا، کب اس کی زندگی کی شام ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اللہ کے ہاں آپ کو محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کو آپ کو قریب کر دیتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ اللہ سے دور ہو جائے، کس طرح یہ اللہ کا نافرمان بنے۔ تو شیطان مسلسل کوشش جدوجہد میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو دشمن مانیں، شیطان کے ساتھ دشمنی کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔